بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس پروگرام کے مزید دو مقرر ہیں، ایک تو فضیلت الشیخ وسیع اللہ بن محمد عباس حفظہ اللہ ہیں اور دوسرے فضیلت الدکتور آر کے نور محمد مدنی حفظہ اللہ۔ تو ان میں سے جو دوسرے مقرر ہیں فضیلت الدکتور آر کے نور محمد مدنی حفظہ اللہ، ہمیں سے بہت سے لوگ آپ کی شخصیت سے متعارف ہیں اور بعض احباب شیخ کی شخصیت سے واقف نہیں، ان کے سامنے متعارف کروانے کے لیے یہ آپ کے بارے میں کہہ دوں کہ آپ کا تعلق تمل ناڈ سے ہے۔ آپ کی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اسپیشلائزیشن ان حدیث یعنی حدیث کے تخصص میں BA MA اور PhD کیا ہے، اور آپ نے مدینہ ایوارڈ کے ساتھ تینوں مراحل میں مدینہ ایوارڈ کے ساتھ آپ نے کامیابی حاصل کی۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ علمی میدان میں اتنا اونچا مقام رکھنے والی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، اور آج ان کے اپنے اسپیشلائزیشن سے متعلق بڑا ہی اہم موضوع ہندوستان میں علم حدیث ماضی حال اور مستقبل، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سلسلے میں ماضی میں علماء ہند نے، ہندوستان کے علماء نے، علماء حدیث نے کیا کیا خدمات انجام دی، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے فضیلت الشیخ ڈاکٹر آر کے نور محمد مدنی حفظہ اللہ، نائب رئیس مرکز ابن القیم الاسلامی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے موضوع کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مبارک رات میں دین کی اہم باتوں کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، اس کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مصروفیتوں سے نکال کر ہمیں یہاں لایا اور دین کے نام پر جمع ہونے کا ایک زرین موقع عنایت فرمایا۔ ایسی محفلوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، شریک ہونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دنیا کی دنیاوی مشغولیتوں اور مصروفیتوں سے کٹ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور سیکھنے کے لیے دل میں تڑپ رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے ترازو میں رکھے، آمین یا ارحم الراحمین۔ میں سینٹر آف اسلامک اسٹڈیز CIS اور کلیت الحدیث کے ذمہ داروں اور علماء، نوجوان علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا، اور مفتی مسجد حرام مکہ مکرمہ ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس حفظہ اللہ کی آمد پر ان کے وقت سے استفادہ کرنے کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں شریک ہونے والے سارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ علم حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کا عمل اور آپ کی وہ ساری تقریریں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ثابت رکھا، یہ ایک ایسا علم ہے میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں،
کہ جس کے بارے میں ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے جو میری باتوں کو سنتا ہے اور یاد کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو سنے گا، خوش رکھے جو میری باتوں کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے! صرف دنیا کی خوشی نہیں، دنیا اور آخرت کی خوشی، قبر کی خوشی، میدان حشر میں خوشی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جاننے، سیکھنے اور یاد کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہنچاؤ، جو کچھ بھی سن رہے ہو دوسروں تک پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کی اسی اہمیت کی بنا پر علماء اسلام نے، صحابہ کرام نے، تابعین، طبع تابعین، ائمہ کرام نے، محدثین نے حدیث کو جمع کرنے میں جو مشقتیں اٹھائیں، جو تکلیفیں برداشت کی، دنیا کی تاریخ ایسی ہرگز کسی بھی قوم میں پیش نہیں کر سکتی، بلکہ دشمنان اسلام کو اعتراف کرنا پڑا۔ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت میں جو محنت کی ہے، جو رول ادا کیا ہے، ایسی مثال کسی بھی قوم میں نہیں ملتی ہے۔ یہ خود دشمنان اسلام کا اعتراف ہے۔ آج دوسرے مذہب کی آسمانی کتابیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ لے لیجئے جس کو تورات کہتے ہیں، یا نیو ٹیسٹمنٹ کہہ دیجئے جس کو انجیل کہتے ہیں، یا ہے کہ ہندو مذہب کی جو کتابیں ہیں، بھگوت گیتا اور وید وغیرہ جتنی بھی کتابیں ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ساری کتابیں پوری امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور اس کے نقل کرنے والے جن کی تاریخ پوری موجود ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ مہابھارت اور پتہ نہیں کیا کیا کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کی سچائی کہاں تک جاتی ہے، لکھنے والے کون ہیں، ان کے ترجمہ کرنے والے کون ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کو دیکھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے اس امت پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے آپ کی وفات کے بعد بھی، کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات نہیں، ایک ایک حرکت نہیں، بلکہ اس حدیث اور ان سنت کی روایت کرنے والے علماء کرام کی زندگی کے حالات بھی تاریخ نے محفوظ رکھے۔ تاریخ میں سارے یہ ثبت ہیں، یہ محفوظ ہیں کہ حدیث کو روایت کرنے والے فلاں صاحب ان کا یہ حال تھا، ان کے حدیث کو لی جائے گی، ان کی حدیث صحیح ہے، اور فلاں صاحب جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ان کا یہ مقام ہے، وہ بھول جاتے تھے، وہ غلطی کر جاتے تھے، ان کی روایتوں کو لیا نہیں جائے گا۔ علماء کرام نے علم حدیث کی حفاظت کے لیے نہ اپنے باپ کو دیکھا، نہ اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شریعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اس میں کسی بھی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے، ایک ایک لفظ کی حفاظت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کیسے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو کہتے ہوئے آپ کی کیا حالت تھی، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں علماء کرام نے محفوظ کی ہیں، اور آج بھی ہم چیلنج کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک زندیق جو بظاہر مسلمان تھا لیکن بباطن منافق تھا، اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے مسلمانوں میں آیا، اور اس کی حقیقت کا جب پتہ چلا تو ہارون رشید نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت وہ زندیق کہتا ہے
آج تم مجھے قتل کر رہے ہو، قتل کرنے کا حکم صادر کر رہے ہو، قتل کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو میں نے تمہارے رسول کی حدیثوں میں 70,000 جھوٹی حدیثوں کو داخل کیے، وہ تمہارے رسول کی صحیح حدیثوں میں مل چکے ہیں، اور تمہارا دین یہاں سے بالکل حق اور باطل مل چکا ہے۔ ہارون رشید جو بہت بڑے عالم تھے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک اور فلاں فلاں جیسے بڑے بڑے محدثین کو اللہ تعالیٰ نے تیار رکھا ہے، جو آٹے سے جس طریقے سے بال کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اس طریقے سے حدیثوں کو، تیری جھوٹی حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے نکال کر پھینک دیں گے۔ ہندوستان میں جو کہ ایک زمانے میں علم حدیث کا مرکز تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کے لیے لوگوں کو چنتا ہے، قوموں کو چنتا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علم حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں مکہ اور مدینے والوں سے خدمت لی، لیکن جب وہاں کے لوگوں میں بگاڑ آیا تو یہ علم عراق کو چلا گیا، بغداد میں علم حدیث کا سینٹر بن گیا، وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور جب وہاں بگاڑ آیا تو یہ علم دمشق، ڈمسکس، سیریا میں چلا گیا، اور جب وہاں بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی حفاظت کے لیے مصر کے علماء کو پیدا کیا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں، اور جب وہاں بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے یمن کے لوگوں کو کھڑا کیا، یمن کے علماء، انہوں نے دین کی حدیث کی خدمت کی، اور جب وہاں کمزوری ہوئی، وہاں جب دین میں کمزوری پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے علماء کو پیدا کیا۔ ہندوستان آج سے تقریباً 250 سال پہلے علم حدیث کا مرکز رہا۔ عرب، یمن، حجاز، عراق، بغداد، کہاں کہاں سے لوگ یہاں آتے تھے۔ علامہ نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت، جی جن کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں سبحان اللہ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ تقریباً جنہوں نے 50 سال سے زیادہ عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنانے میں، روایت کرنے میں لگا دی۔ وہ زمانہ عجیب زمانہ تھا جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو سننے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں جمع ہوتے تھے۔ نہ مائکروفون کا زمانہ، نہ ٹی وی کا زمانہ، جیسے آج لوگ کسی ایکٹر کے آنے پر دیوانہ وار جمع ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں دین کا شوق تھا کہ لوگ آج جس طریقے سے ناچنے گانے والوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس طریقے سے محدثین اور علماء کرام کو دیکھنے کے لیے، ان کے درسوں میں شامل ہونے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ یہ ہے فرق آج کے اور اس زمانے میں۔ علامہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے حلقے درس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں لوگ، اور حدیث بھی روایت کرتے ہوئے کیسے؟ اگر استاذ کہتے کہ مجھے فلاں استاد نے، میرے استاد نے اس حدیث کو سنایا، دسیوں سنانے والے ہوتے استاد کی بات کو لے کر، کیونکہ مائک کا زمانہ تو نہیں تھا، استاد کی بات کو لے کر دوسروں تک سنانے کے لیے دسیوں املا کرانے والے ہوتے تھے، وہ لوگ سناتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب سلسلہ ختم ہوتا تو محدث استاد دوسری بات کو آگے بڑھاتے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہندوستان میں علم حدیث کی تاریخ صحابہ کے خلفائے راشدین کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 14 صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہندوستان، جو کہ پرانا ہندوستان جس میں بنگلہ دیش، پاکستان جی اور افغانستان، یہ سارے جب یہ متحدہ ہندوستان کے نام سے مشہور تھے اور سب ہندوستان میں ایک ملک میں تھے، اس وقت کی بات ہے کہ سندھ کے علاقے میں صحابہ آئے۔
مالابار اور جنوب کے علاقے میں، ساحلی علاقوں میں تجارت کے غرض سے صحابہ آئے، جہاد کے لیے صحابہ آئے، اور ان صحابہ میں مجاشع بن مسعود السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت ہی مشہور ہے۔ وہ آئے اور سندھ کے علاقے میں انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اور وہاں پر جب مزاحمت ہوئی تو جہاد کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ مندر میں جا کر وہاں ایک بت، جو بتوں کا سردار تھا، بڑا بت، اس کی آنکھ میں موتی تھی، اس موتی کو نکال کر لایا اور کہا کہ دیکھو، یہ تمہارے بت کے، تمہارے خدا کے آنکھ سے یہ موتی نکال کر میں لا کر پیش کر رہا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا خدا نہ تو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہ تمہارا حقیقی خدا نہیں ہے۔ شروع میں جو اسلام آیا وہ اسلام بالکل قرآن اور حدیث پر خالص دین پر مبنی اسلام تھا، کیونکہ نہ اس وقت نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ مشہور سیاح ابو القاسم مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، جو 375 ہجری سے پہلے سندھ کی انہوں نے زیارت کی، سیاحت کی، لکھتے ہیں کہ میں نے سندھ کے علاقے میں دیکھا، وہاں کے لوگ سارے کے سارے لوگ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی حدیث کا نام لینے والے تو بعد میں آئے، یا نعوذ باللہ انگریز کے زمانے میں۔ کس نے کہا؟ تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ اسلام سب سے پہلے اس دنیا میں قدم رکھنے والا انسان آدم علیہ السلام مسلمان ہے۔ 1000 سال تک اس دنیا میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا، اور اس ہندوستان میں سب سے پہلا اگر کوئی مسلک آیا ہے مسلمانوں کا اسلام کے نام سے، قرآن اور حدیث کے نام سے اہل حدیث کا مسلک آیا ہے، نہ کوئی دوسرا مسلک اس زمانے میں موجود تھا، کیونکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو اسلام تھا وہ وہی اسلام یہاں آیا، اور اسی کی گواہی سیاح دے رہے ہیں۔ میرے پاس تقریباً 20 صفحات پر مشتمل یہ مقالہ ہے، اور آدھے گھنٹے میں یہ مقالے کو میں آپ کے سامنے سنا نہیں سکتا۔ میں صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ محدثین کرام یہاں پر شروع ہی سے مختلف ممالک سے آئے ہیں، درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھے ہیں، اور حدیث کی نشر و اشاعت میں انہوں نے کافی محنت کی۔ حدیث کے بارے میں پہلی صدی ہجری کے بعد تیسری صدی ہجری تک، پھر اس کے بعد چوتھی اور 8ویں صدی ہجری تک بڑے بڑے محدثین آئے ہیں۔ ایک حنفی عالم سید عبدالحی حسنی صاحب نزہۃ الخواطر لکھتے ہیں کہ 6 صدی ہجری میں حدیث کا سلسلہ یہاں کم ہو گیا، ہندوستان میں حدیث کا علم بالکل کمزور پڑ گیا۔ کہتے ہیں زیادہ تر ادب، شعر، فقہ، اصول فقہ، ریاضی اور یونانی علوم کی طرف رجحان کرتے تھے۔ حدیث کی طرف ان کا اتنا ہی رجحان تھا جس قدر احادیث فقہ کی کتاب میں آ جاتی تھی۔ جیسے آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین کی علم کی کوئی اہمیت نہیں۔ ماں باپ بچہ اگر ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار بولتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اسی بچے کی زبان سے بسم اللہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کی تمنا ان کے دل میں نہیں رہتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے مولانا سے تھوڑی دیر پہلے سنا، لو میرج۔ یہ سب کیوں؟ دین سے بیزاری کا سبب۔ آج کے انٹرنیٹ اور ٹی وی کے زمانے میں جی دینی مزاج جو کم ہو چکا ہے، دینی رجحان جو ختم ہو چکا ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے میرے بزرگوں بھائیوں۔ اور یاد رکھو، اگر یہی سلسلہ رہا، دین سے ہم دور ہوتے گئے، نعوذ باللہ ہمارے بچے کل مسلمان نہیں رہیں گے، کل مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ اسلام جب تک دین کا علم نہیں رہتا ہے وہاں اسلام نہیں رہتا ہے۔ علم کے بغیر، علم دین کے بغیر آپ اپنے بچوں کو مسلمان رکھ نہیں سکتے۔ اسی لیے آئے دن ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات ہم سنتے ہیں جو مسلم معاشرے میں اور ہندوستان جیسے ملک میں جس کا واقع ہونا نادر اور مشکل ہے،
لیکن کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ساری بلائیں اور مصیبتیں ہم اپنے گھر میں لائے ہیں۔ تو جیسا کہ عبدالحی حسنی کہتے ہیں کہ علم حدیث کا سلسلہ ختم ہو چکا اور لوگ حدیث کو چھوڑ کر لوگوں کی آراء پر اعتماد کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حدیث میں وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زندہ کرے گا جو میرے دین کی تجدید کریں گے، میری سنت کو لوگوں میں زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ برابر ایسے علماء کو پیدا کرتا رہا۔ بڑے بڑے علماء آئے ایک زمانے میں، لاہور میں محمد اسماعیل لاہوری، اور اسی طریقے سے امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ، اور محدث ابو الحسن علی ابن عمرو رحمۃ اللہ علیہ، اور گجرات میں اور بمبئی کے علاقے میں محدثین کا بہت ہی بڑا وجود رہا ہے، اور وہاں درس حدیث کے بہت سارے آثار ملتے ہیں، علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ایک عجیب تاریخ ہے، جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے اہل حدیث لوگ خود بھول گئے۔ نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شاگردوں میں 1000 شاگرد تو تقریباً علماء کرام کی تعداد ملتی ہے، جو درس و تدریس، تصنیف و تالیف، ترجمہ، فتویٰ اور قضاء اور فیصلے کرنے میں مشہور و معروف تھے، تقریباً 1000 کی تعداد۔ اور ان کے علاوہ جو دوسرے شاگرد ہیں، دوسرے اور تیسرے طبقے کی، ان کی بھی ہزاروں تعداد کی ہے۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر انگریزی حکومت کے زمانے میں الزام لگا کر دشمنان نے، مخالفین نے 1 سال قید و بند کی سزا دی، لیکن اس زمانے کے علماء کرام، اللہ اکبر، سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی اور دعوتی شوق دیکھیے۔ جیل میں بھی آپ نے سنت یوسف کو قائم رکھا، اور جیل میں رہ کر آپ کے قید کے ساتھی عطا اللہ کو صحیح بخاری، پوری صحیح بخاری پڑھائی۔ جیل میں رہتے ہوئے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ حج بیت اللہ کی نیت سے سن 1300 ہجری آپ نے سفر حجاز کا قصد کیا، وہاں بھی مخالفین نے آپ کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ آپ معتزلی ہیں، سور کی چربی جائز سمجھتے ہیں، خالہ اور پھوپھی کی شادی کو جائز سمجھتے ہیں۔ جیسا آج قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو نعوذ باللہ غلط الزامات دیے جاتے ہیں، جہاں آج دشمنان اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہیں کچھ شرپسند لوگ، اپنے لوگ خود اپنے بھائیوں کے خلاف پوسٹر چھاپتے ہیں۔ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ فلاں ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسلام کو جو نہیں سمجھتا ہے، کل تمہارے بھائی کو پکڑے گا تو پرسوں تم کو پکڑے گا۔ نہ اس کو دیوبندی کی فکر ہے، نہ تبلیغی جماعت کی فکر ہے، نہ جماعت اسلامی کی فکر ہے، نہ اہل حدیث کی فکر ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ لیکن افسوس ہم پر کہ جیسا کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مخالفین نے اسلام کی ساری تعلیمات کو الگ رکھ کر جھوٹا الزام لگائے، سور کی چربی جائز قرار دیتے، آج اسی طریقے سے ہم پر غلط فتوے کسے جاتے ہیں، الزامات، بے بنیاد الزامات۔ وہ ایسے ہیں، ان کی مسجد میں مت جاؤ، نماز نہیں ہوتی، وہ لوگ درود نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے ہم تیار، کسی کی آراء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدم نہ رکھنے والے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھا کر دیکھیے، اور ہمارے عمل، ہماری نماز، ہمارے طور طریقوں کو اٹھا کر دیکھیے۔
اور دوسرے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو اٹھا کر دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پرکھیے, دیکھیے کس کا عمل, کس کی نماز, کس کی عبادت, کس کی دعوت, کس کی تبلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کی سنت سے زیادہ قریب ہے. سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طریقے سے الزام لگایا گیا اور جیل میں ڈالا گیا, لیکن وہاں کے ترکی حاکم نے آپ کے ساتھ جب تحقیق کی, آپ کو جب پتا چلا کہ آپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں, تو آپ نے بالکل عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو واپس کیا. سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں, ان کے بعد مولانا علامہ نواب سید صدیق حسن خان قنوجی, جو یو پی کے علاقہ قنوج, آج بھی قنوج کے نام سے وہ شہر معروف ہے اور قنوج ڈسٹرکٹ میں واقع ہے, جو تقریباً کانپور سے تقریباً 80 کلومیٹر فاصلے پر ہے. وہاں آپ پیدا ہوئے, وہاں آپ کا آبائی علاقہ تھا, اور بریلی میں آپ پیدا ہوئے جو کہ آپ کا ننہال ہے. آپ کی ذہانت, امانت داری اور علمی صلاحیت کو دیکھ کر اس وقت کی رئیس بھوپال جی نواب شاہ جہاں بیگم نے اپنے شوہر نواب باقی محمد خان کے انتقال کے بعد آپ سے نکاح کیا. نواب صدیق حسن خان بڑے عالم, بڑے لکھنے والے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں 10 صفحات کی تالیف و تصنیف کر دیتے تھے. تقریباً 222 سے زیادہ کتابیں لکھی, اور ایک ایک کتاب, کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں. آپ کی خدمات علم حدیث کے سلسلے میں قابل ذکر ہے. آپ نے جیسے ہی آپ بھوپال کے نواب کے منصب سے پر فائز ہوئے, ماشاءاللہ آپ نے یمن کے بڑے عالم, بڑے محدث کو بلایا اور بھوپال میں خدمت حدیث کے لیے لگا دیا. بھوپال جس طریقے سے ایک زمانے میں بغداد حدیث کا مرکز تھا, اس طریقے سے مرکز بن گیا. دوسرا کام, بہت بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ حدیث کی کتابوں کو ترجمہ کرانے کے لیے 60 علماء کی ایک ٹیم بنائی. دیکھیے عالم دین, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جب کسی بڑے پوسٹ میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ 60 علماء, ماہر علماء کی ٹیم بنائی اور حدیثوں کی کتابوں کو ترجمہ کرانے کا سلسلہ جاری کیا. علامہ بدیع الزماں حیدرآبادی اور علامہ وحید الزماں حیدرآبادی کے جو ترجمے جو مشہور و معروف ہیں حدیث کی کتابوں کے, وہ انہی کے زمانے میں ترجمے کیے ہوئے ہیں. کتابوں کی طباعت کا سلسلہ اس زمانے میں عام نہ تھا. لوگ قلم سے لکھ کر کتابیں دوسروں کو کاپی دیتے تھے, لیکن اس زمانے میں علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات دیکھیے کہ 8 سرکاری پریس پرنٹنگ کام کے لیے انہوں نے وقف کر دیے دن رات. اور سبحان اللہ, آپ کا علم حدیث سے آپ کا شغف اور آپ کی محبت کا اندازہ دیکھیے. آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص صحیح بخاری, جو کہ قرآن کریم کے بعد سب سے سچی کتاب ہے, صحیح بخاری کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو 1000 روپے کا ہم انعام دیں گے. کب کی بات؟ آج سے تقریباً یہ میں بتا رہا ہوں 1832 اور 1890 کے درمیان, جبکہ ان کی پیدائش اور ان کی وفات کا تقریباً سبحان اللہ 200-250 سال پہلے کی بات, 1000 روپے انعام. اور اگر کوئی بلوغ المرام یاد کرے گا تو 100 روپے کا انعام ان کو دیا جائے گا. کئی مدرسے اور مکاتب یتیم خانے قائم کیے, اور اسی طریقے سے 8 سرکاری اور غیر سرکاری علمی ادبی میگزینز آپ نے شروع کیے, اور بڑے بڑے علماء کرام کے لیے, اساتذہ کے لیے آپ نے وظائف مقرر کیے. قبر پرستی کی لعنت سے بچانے کے لیے قبروں میں, مزاروں میں اور مقابر میں جو مجاور رہتے تھے ان کو وہاں سے نکال کر مسجد کا پیش امام بنایا. سبحان اللہ, کیسی حکمت دیکھیے جی. ان کے مجاورت کے کام سے نکال کر مجاوری کی اس
بیماری سے نکال کر، شرک کی بلا سے نکال کر مسجد کا امام بنایا اور ان کے لیے وظیفے مقرر کیے. یہ سب کام آپ نے علامہ سید صدیق حسن خان کی خدمات ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بعد آج کا یہ جو زمانہ ہے، علم حدیث سے ہندوستان میں دوری ہو چکی ہے. سب سے پہلے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم دین کی اہمیت نہیں، اور اگر علم دین کے نام سے مدرسے ہیں، عربی زبان کی اہمیت نہیں. مقامی زبان میں دین کی، قرآن کی، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، فقہ کی تعلیم ہوتی ہے، تفسیر کی تعلیم ہوتی ہے. میں ہمیشہ ایسے موقعوں پر میرے استاد محترم علامہ عمر فلاح رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد نبوی میں روضہ کی جگہ پر درس دیتے تھے، ان کے جملے کو نقل کرتا ہوں. آپ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں جب علماء کرام نے اپنے مدرسوں میں، اپنے درسوں میں عربی زبان کو اہمیت دی اور عربی زبان میں دین کی تعلیم دیتے تھے تو بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے. لیکن جب مدرسوں میں، دینی درسگاہوں میں عربی زبان کے بجائے مقامی زبانوں میں دین کی تعلیم و تدریس ہونے لگی تو منکرین حدیث پیدا ہوئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انکار حدیث، فتنہ انکار حدیث بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی خاص سلسلہ نہیں ہے. نام کے لیے، دورے کے نام پر حدیثوں کو پڑھایا جاتا ہے. بلکہ اکثر ہندوستان کے اسلامی مدرسوں میں حدیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسلامی شریعت کے ایک اہم سورس کے طور پر پڑھایا نہیں جاتا، بلکہ اپنی مسلک اور اپنی فقہ کے مطابق حدیث کو بنانے کے لیے، حدیث کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے حدیث کو پڑھایا جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے مسلک کی اتنی خدمت کر دی ہے کہ 100 سال تک جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اکبر. جب درس حدیث کا ایسا سلسلہ ہو، پڑھانے والوں کی ایسی نیت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے کیسے پیدا ہوں گے؟ درس حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ فتنہ انکار حدیث اگر عام نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ موضوع علمی موضوع ہے، لیکن میں آپ حضرات سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی حدیثوں کو پڑھنے اور پڑھانے اور جہاں بھی اس کا سلسلہ ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کیجیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سینٹر آف اسلامک اسٹڈیز کے ذمہ داروں کا، نوجوانوں کا، جنہوں نے اس شہر گلستہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تخصص، اس میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے، ماہر علماء کو پیدا کرنے کے لیے یہاں پر کلیت الحدیث الشریف، حدیث شریف کے نام سے ایک کالج قائم کیا اور مستقل طور پر طلباء کو ہندوستان کے مختلف جگہوں سے بلا کر، مدرسوں کے فارغ اور قابل طلباء کو بلا کر باقاعدہ ان کے لیے تمام سہولتیں میسر کر کے انہیں 3 سالہ تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رکھا. ان کی یہ بہت ہی نہایت مبارک کوشش ہے. آج دنیا کے چھوٹے چھوٹے علوم میں ایم اے ماجسٹر اور بی اے ماجسٹر، بکالوریوس ماجسٹر اور پی ایچ ڈی وغیرہ دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دی جاتی ہیں اور لوگ چھوٹے چھوٹے علوم میں تخصص حاصل کرتے ہیں. لیکن دین کا علم ایک آج یتیم کا علم بن گیا ہے، یتیموں کا علم بن گیا ہے. دینی درسگاہوں کا اگر تصور آتا ہے تو ماں باپ کے دل میں تصور میں یہ آتا ہے کہ یتیموں کی جگہ ہے. ماں باپ دینی درسگاہ نہیں بھیجتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ دین ختم ہو چکا ہے. لہٰذا میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. میں سب سے زیادہ ہمارے شیخ محترم مفتی مسجد حرام شیخ وسیع اللہ محمد عباس کا، جو اس کلیت الحدیث کے نگران اعلیٰ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھی شیخ مولانا شیخ حریث الرحمن اعظمی، جن کو ماشاءاللہ 40 سال سے زیادہ درس حدیث کے پڑھانے کا تجربہ ہے، جن کا اشراف اور جن کی نگرانی کا شرف
اس کلیے کو حاصل ہے. بڑے بڑے علماء الحمدللہ اس کلیے میں، اس کالج میں الحمدللہ ان کی نگرانی اور ان کی دعائیں اور ان کی رائیں اور ان کی تدابیر الحمدللہ ساتھ ہیں. لہٰذا بڑے میں یہ مبارکباد ہیں یہ لوگ جو بہت بڑے پلان کے ساتھ اور ایک مشن کے ساتھ آئے ہیں. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس مشن کو آپ ساتھ دیجئے. اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں قرآن کریم کا درس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درس، بلوغ المرام، ریاض الصالحین، صحیح بخاری، ایسی کتابوں کا درس آپ عام کیجئے. اور یہ سب کے لیے ہے، دین کا علم سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو جاننے، پہچاننے، پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین.